کراچی سے لے کے کشمیر تک شہید ہونے والے علماء کارکنان اہل و سنت کا خون رنگ لائے گا، اور انشاءاللہ پاکستان میں نظام خلافت راستہ کا جھنڈا لہرائے گا۔ کہ جب تمہارے پاس علم تھا تو تم نے لوگوں کو بتایا کیوں نہیں؟ اس فکر کو لے کر جب اس میدان میں لوگ اترے تو دو طبقے سامنے آئے۔ ایک طبقہ وہ تھا جس نے کھل کر انہی عقائد کا اظہار کیا، اور دوسرا طبقہ جس نے بظاہر بڑی نرم بات کی، بظاہر بڑی خوشنما بات کی، اور اس کی اس خوشنما اور نرم بات کو عام بازاروں میں، محلوں میں، گلیوں میں گویا تحسین کی نظر سے دیکھا جانے لگا۔ اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جناب ہم اس مسئلے کا حل تلاش کریں تو ہمیں حل نظر نہیں آتا۔ بھئی کس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہمارے بڑوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں برا لکھا، صحابہ کے بارے میں برا لکھا۔ ہم جن بڑوں پر اعتماد کرتے ہیں انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں برا لکھا۔ آپ جن بڑوں پر اعتماد کرتے ہیں انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں اچھا لکھا۔ آپ کے اچھا لکھنے والے بھی دنیا سے چلے گئے اور صحابہ کرام کو برا لکھنے والے بھی دنیا سے چلے گئے، لہذا اب پرانے بڑے آپ کے بھی چلے گئے، پرانے بڑے ہمارے بھی چلے گئے۔ اب اس مسئلے کا حل کسی طور پر ممکن نہیں ہے۔ اب اس مسئلے کا حل اسی طور پر ہے کہ ہم اپنی تحقیق پر قائم رہیں، آپ اپنی تحقیق پر قائم رہیں۔ بالفاظ دیگر وہ یہ کہنا چاہتا ہے آپ اپنی تحقیق پر قائم رہیں کہ صدیق اکبر حضور کے پہلو میں آرام کرنے والی ذات، خلیفہ بلا فصل، حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے، حضور علیہ السلام کی زبان سے جنت کی خوشخبری پانے والے آپ کی نظر میں ایک جلیل القدر صحابی ہیں، آپ ان کی عزت اور عظمت کریں۔ اور وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ میرے بڑوں نے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں اگر یہ لکھا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے تو آپ مجھے اس بات کی اجازت دے دیں کہ میں اس طبقے کی تقلید کرتے ہوئے حضرت ابو بکر کے ایمان کا انکار کروں، میں اس اپنے بڑوں کی تقلید کرتے ہوئے حضرت عمر کا انکار کروں، حضرت عثمان کا انکار کروں۔ اس کے دو جوابات ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے اگر تم اپنے بڑوں کی مانتے ہوئے ان کی تقلید میں حضرت ابو بکر کی تکفیر کرو گے، حضرت عمر کی تکفیر کرو گے، حضرت عائشہ صدیقہ کی تکفیر کرو گے، تو لازمی بات ہے تکفیر کرنے والے کے خلاف علماء اہل و سنت کی طرف سے دیا گیا فتویٰ، اس فتوے کو پڑھ کے سنانا ہماری ایمانی ذمہ داری ہے۔ اگر تم صحابہ کرام کی تکفیر کو بیان کرنا، اپنے بڑوں کی لکھی گئی عبارات کو تسلسل کے ساتھ بیان کرنا سمجھتے ہو کہ تمہارا حق ہے، صحابہ کی تکفیر کرنے والے کے خلاف دیے گئے علماء کرام کے فتاوی جات کو لوگوں کے سامنے لانا یہ ہماری دیانت کے مطابق ذمہ داری ہے جس کو ہم ادا کرتے ہیں اور کرتے آئیں گے۔ لیکن میں اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں، جس طبقے نے یہ کہا کہ ہمارے بڑوں نے صحابہ کے خلاف لکھا اور وہ مر گئے، آپ کے بڑوں نے صحابہ کے حق میں لکھا اور وہ بھی دنیا سے چلے گئے، لہذا اب آپ اپنی تحقیق پر رہیں، ہم اپنی تحقیق پر رہیں۔ اس بات کو سن کر راول پنڈی اور ڈومیلی کا عام مسلمان تو واپس آ سکتا ہے، اس بات کو سن کر تلگنگ اور چکوال کا عام مسلمان تو واپس آ سکتا ہے، لیکن جب آپ علماء کے پاس جائیں گے، علماء آپ کو کہیں گے یہ سوائے دھوکے کے اور کوئی بات نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے اگر آپ اپنی تاریخ پر اور اپنی تحقیق پر تکیہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک کتاب ایسی کتاب موجود ہے جس کے اوپر کسی مسلمان کا اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کتاب کا نام قرآن مقدس ہے، اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ اس لاریب کتاب کے اندر جو فیصلہ رب نے کر دیا اس فیصلے کو نہ مانا یہ تو مسلمان کے اندر ہو ہی نہیں سکتا، اس فیصلے کو ماننا یہ مسلمان کی شان ہے، مسلمان کا کام ہے، مسلمان کا ایمان ہے۔ اور اس قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال میں جس نے جو کچھ کہا، جو کچھ لکھا، اور لکھنے کے بعد کسی نے تاریخی روایات کے گزاستوں سے گزر کر پہاڑوں کی بلندی کو طے کیا ہوگا، کسی نے تاریخی الزامات کے راستے سے گزر کر میناروں اور پہاڑوں اور سیاروں اور طیاروں کی بلندی کو طے کیا ہوگا، لیکن جب قرآن مجید کے پاس گئے، قرآن مجید کی صرف ایک آیت کریمہ نے تمام تاریخی روایات کو پاؤں کے نیچے رونق کر رکھ دیا۔
اور وہ ایک آیت کا حصہ یہ تھا رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ تاریخ والا کہتا ہے صحابہ اور اہل بیت کا اختلاف تھا، قرآن کہتا ہے آپس میں ایک تھے۔ لکھنے والا کہتا ہے علی اور ابو بکر کا اختلاف تھا، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم۔ تاریخ لکھنے والا کہتا ہے عمر اور علی کا اختلاف تھا، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم۔ تاریخ لکھنے والا کہتا ہے ابو بکر اور علی کا اختلاف تھا، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم۔ آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کو یہ تو سوچنا چاہیے تم نے تاریخ دان کی بات کو مانا، تم نے قرآن کی بات کو کیوں نہیں مانا؟ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو پھر قرآن مجید کی بات سے کوئی مسلمان منہ موڑ سکتا؟ کوئی منہ موڑ سکتا؟ جب آپ قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں گے، جب آپ رحماء بینہم پہ آئیں گے، جب آپ صحابہ کرام کے وہ فضائل، قرآن کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان نظر آئیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے یہ ایسا نہیں کہ حضور کے ساتھی مکے میں بنے، مدینے میں بنے اور نمازیں پڑھی اور ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ظاہر ہوئے اور اللہ نے ان کی علامت قرآن میں بیان کر دی۔ قرآن کہتا ہے نا نا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، صحابہ حضور کے وہ مقدس صحابہ ہیں، حضور کے وہ جانثار ہیں، قرآن تو اب نازل ہو رہا ہے، ان کی نشانیاں تو اللہ نے تورات میں بھی بیان کی۔ جب آپ قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے ہیں پھر اس کا یہ باطل نظریہ رد ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حضور کے جانے کے بعد صرف 3 لوگ مسلمان رہ گئے تھے، 3 لوگ مسلمان رہ گئے تھے، تو کون سے؟ کہتا ہے مقداد، ابو ذر، سلمان، یہ 3 لوگ حضور کے بعد مسلمان رہے، اس کے علاوہ تمام لوگ پھر گئے۔ یہ بات واضح ہو گئی، حضرت علی کی محبت کا لیبل لگانے والے نے 3 کو مسلمان کہہ کے حضرت علی کے ایمان کا انکار کیا، 3 کو مسلمان کہہ کے حضرت عباس کی محبت کا لیبل لگانے والے نے حضرت عباس کے ایمان کا انکار کیا، 3 کو مسلمان کہہ کے حضرت فاطمہ سے محبت کا اظہار کرنے والے نے در حقیقت حضرت فاطمہ کے ایمان کا انکار کیا۔ او آؤ قرآن پڑھو، قرآن کہتا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ ان تمام سے راضی ہوا۔ علماء سے پوچھیں درخت کے نیچے بیعت کرنے والے 1400 صحابہ تھے، ان تمام سے رضا کا پروانہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ کا قرآن 1400 صحابہ کو ایک ہی مقام پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تاج پہنا دے، اور بعد میں اٹھنے والا کوئی گندی نالی کا کیڑا کہے حضور کے جانے کے بعد صرف 3 لوگ رہ گئے تھے۔ قرآن کہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، دین میں فوجوں کی فوجیں داخل ہوئی، لشکروں کے لشکر داخل ہوئے، اور کہنے والا کہتا ہے صرف 3 رہ گئے تھے، اور قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور یہ کہتا ہے سوائے 3 کے کسی کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ میں اس سے پوچھتا ہوں بدبخت لانتی، اگر حضور کے جانے کے بعد صرف 3 کے دل میں ایمان تھا، پھر یمامہ میں گردنیں کٹانے والے کون تھے؟ تب تو حضور نہیں تھے، ختم نبوت کے لیے میدان میں آنے والے کون تھے؟ گردنیں کٹانے والے کون تھے؟ بچوں کو بھول جانے والے کون تھے؟ کفر کے مقابل سیسا پلائی دیوار بننے والے کون تھے؟ جب آگے سے قرآن مجید کو بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے اس وقت پھر کافر جواب دے سکتا؟ جواب دے سکتا؟ آپ پھر گم سم ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔ آپ پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی قرآن کے اوپر تو بات کوئی نہیں، میں نے اس کو قرآن بتایا، اس نے قرآن سنا، اس نے قرآن مجید کو پڑھا،
لیکن اس نے اس کے باوجود بات کو سنا انسنا کر دیا. قرآن بھی میں نے دکھایا, پھر بھی اس کو صدیق سمجھنا آیا. قرآن بھی اس کو میں نے دکھایا, پھر بھی اس کو عمر سمجھنا آیا, صحابہ سمجھنا آئے, اہل بیت سمجھنا آئے. اب آپ گھر آ کے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ رولا کیا ہے, رولا کیا ہے. اسی دوران آپ کو موبائل پر کوئی بندہ کلپ بھیجتا ہے, اور اس کلپ میں آپ ملاحظہ کرتے ہیں, سماعت کرتے ہیں کہ ہم نے 1400 سال پرانے 4 اصلی قرآن کے نسخے تلاش کر لیے. ہم نے 4 اصلی نسخے تلاش کر لیے, اور ان قرآنی نسخوں کی تصدیق کہاں سے ہو رہی ہے؟ برطانیہ سے. یہ تمہارا قرآن ہے جس کی تصدیق برطانیہ سے ہوتی ہے, جس کو ہم مانتے ہیں اس کی تصدیق محمد مدینے والے نے کی. تم برطانیہ کی پیداوار ہو, تمہاری تصدیق برطانیہ کرے گا. نزل علی محمد, نبی کریم کے قلب انور پر نازل ہونے والے قرآن کو نازل کرنے اور حفاظت کرنے کا ذمہ رب نے برطانیہ کے نہیں اپنے اوپر لیا ہوا ہے. پھر آپ کہتے ہیں ہاں اب سمجھ آ گئی, اس کا تو قرآن مجید پر بھی اعتماد, قرآن مجید پر بھی اعتماد. اس کے بعد آپ ذرا مطمئن ہوئے, ذرا مطمئن ہوئے, لیکن ساتھ ہی آپ کے ذہن میں اگلا سوال آیا, یہ تو مانتا تو قرآن سے بھی نہیں ہے, اب میں اس کو سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں؟ کیوں؟ مسلمان کو سمجھانے کے لیے, متوجہ کرنے کے لیے جو آخری فیصلے کی بات ہے وہ کون سی ہے؟ وہ کون سی ہے؟ اب یہ پتہ کیا کہے گا؟ یہ کہے گا جی دیکھو گل تو سنی ٹھیک ہے, پر تاریخ بچ بھی تو بہت کچھ لکھیا نا. ایک کو گل کرو, تاریخ ہم مننے ہو یا اللہ نے قرآن ہم مننے؟ وہ تاریخ جو قرآنی آیتوں کے مطابق ہو, وہ تاریخ جو رب کے فیصلوں کے مطابق ہو, اس تاریخ کو چوما جائے گا. جو قرآن کے فیصلوں کے خلاف ہو اس تاریخ پہ تھوکا جائے گا. نعرہ تکبیر, شان صحابہ, مقام صحابہ, عظمت قرآن, نعرہ تکبیر. اگر تاریخ کی بات کرتے ہو تو پہلے تو یہ بتاؤ تاریخ لکھنے والے جن تھے, انسان تھے, فرشتے تھے؟ کون تھے؟ 1000 سال پہلے تاریخ لکھنے والے کون ہیں؟ 1000 سال پہلے انسان کو غیب کا علم تھا. 1000 سال پہلے کے انسان دلوں کے بھید جانتے تھے. 1000 سال پہلے کے انسان کو آنے والے وقت کا پتہ تھا. تاریخ لکھتا ہے. آج بھی لکھنے والا انسان ہے, اور آج بھی انسان کے اندر وہی خامی موجود ہے جو 1000 سال پہلے والے انسان میں تھی. آج کا انسان دلوں کا حال جانتا, آنے والے وقت کو جانتا, غیب کی باتوں کو جانتا. بے نظیر نے کسی کے لیے 4 لائنیں اپنی کتاب میں اچھی لکھی, بعد میں پتا چلا وہ بندہ تو پرویز مشرف کی جماعت میں چلا گیا. کسی کے لیے نواز شریف نے 2 لائنیں اچھی لکھی, بعد میں پتا چلا وہ تو نیا پاکستان بنانے والے ٹھیکیداروں میں شامل تھا. کسی کے لیے عمران خان نے اچھی لائنیں آج لکھی ہوں گی, وہ 2023 تو بعد پتہ لگ سی بندے لبنے کتھوں. اور اس وقت جب جا کے کسی سے پوچھا جائے وہ جی تسا تو بڑا کچھ لکھیا یا, بڑا کچھ لکھیا یا, یہ بندے سجے کھبے کیوں ہیں؟ اس وقت لیڈر پتہ کیا کہتا ہے؟ جمع آنے والے وقت نہ پتا ہوئے, آنے والے وقت کا پتا ہوتا تو میں یہ عبارت لکھتا. تو پھر پوچھو اچھا آنے والا وقت کون جانتا ہے؟ بے نظیر سے پوچھو تو کہے گی اللہ, زرداری سے پوچھو تو کہے گا اللہ, نواز شریف سے پوچھو تو کہتے ہیں آنے والا وقت نہیں جانتا اللہ, عمران خان سے پوچھو تو کہتے ہیں اللہ. جو آنے والے وقت کو نہ جانتا ہو وہ انسان ہے, جو قیامت کے بعد تک کے حوال کو جانتا ہو
وہ اللہ ہے، اور اللہ نے اپنے کلام قرآن مجید میں ابو بکر کو صدیق کہا ہے۔ اب ہمیں کسی لکھاری کے لکھے ہوئے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے قرآن میں جو فیصلے دے دیے، اب مزید ہمیں کسی تاریخ دان کی ضرورت۔ سونا تلے گا تو لکڑی والے ٹال پر نہیں، سنار کے ترازو پہ تلے گا۔ ابو بکر صدیق رب کا انتخاب ہے، محمد کریم کا غلام ہے، یہ تلے گا تو قرآن کے ترازو پہ تلے گا، تاریخ کے ترازو پہ نہیں تلے گا۔ اس سے آگے آ جاؤ۔ کہنے والا کہتے نہیں جی تاریخ میں بھی تو بڑا کچھ لکھا ہوا ہے۔ تاریخ اگر آپ پڑھیں، ایک ہی شخص کے بارے میں تاریخ نے اچھا بھی لکھا ہوگا، ایک ہی شخص کے بارے میں تاریخ نے برا بھی لکھا ہوگا، لیکن ایک کام ایسا ہے جو تاریخ میں چینج نہیں ہو سکتا۔ حالات چینج ہو سکتے ہیں تاریخ میں، لیکن ولدیت تو چینج نہیں ہو سکتی۔ میرے بارے میں کوئی یہ لکھ دے گا، بعد میں ہو سکتا ہے کہ معاویہ اعظم اچھا آدمی تھا، اور ہو سکتا ہے کوئی لکھ دے معاویہ اعظم برا آدمی تھا، دونوں اس بات پر تو متفق ہوں گے کہ بیٹا اعظم طارق کا تھا۔ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کرے گا نا۔ میرے بیٹے میں ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے، میرے چھوٹے بھائی کا نام علی حیدر ہے۔ اب علی حیدر کے بارے میں کوئی لکھے کہ اچھا ہے اور کوئی لکھے برا ہے، لیکن ولدیت پر تو کسی تاریخ دان کو اختلاف نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں اچھا اگر تاریخ کوئی مانتے ہو تو آ جاؤ، تاریخ میں کئی جگہ پہ ایسی چیزیں ملیں گی جس پہ تم بھاگ نہیں سکو گے۔ کہتے جی بتاؤ کیسے؟ میں نے کہا مجھے صرف اتنا بتاؤ، ام کلثوم جو فاطمۃ الزہرا کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی، اس کا نکاح کدھر ہوا؟ یہ تو تاریخ میں چینج نہیں ہو سکتا۔ ام کلثوم جو حضرت فاطمہ کے پیٹ سے پیدا ہوئی، حسن و حسین کی سگی بہن ہے، علی المرتضیٰ کی بیٹی ہے، بتاؤ تاریخ میں اچھے حوال برے حوال کے باب کو ایک طرف رکھو، صرف اتنا بتاؤ ام کلثوم کا نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا؟ کتابیں ادھر کی بھی اٹھاؤ، کتابیں ادھر کی بھی اٹھاؤ، ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے ام کلثوم کا نکاح عمر ابن خطاب سے ہوا تھا۔ کوئی دشمناں تھی دینا ہے؟ دشمن کو بھی بیٹیاں دی جاتی ہیں۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ عمر ابن خطاب سے کیا یا نہیں کیا؟ یہ اس کی جو بھی تعویل کرے گا وہ کرے گا، لیکن اس رشتے کا انکار تو نہیں کر سکے گا۔ میں نے کہا اس سے آگے چلو، علی کے بیٹوں سے تمہیں بڑی محبت ہے، آؤ نا ذرا علی کے بیٹوں کے نام بھی بتاؤ۔ حسن کا بتائے گا، حسین کا بتائے گا، محسن کا بتائے گا، عبداللہ کا بتائے گا، عبید اللہ کا بتائے گا، آگے اون کا بتائے گا، یحییٰ کا بتائے گا۔ اون یحییٰ کون ہے؟ کہے گا جی علی کے بیٹے۔ میں نے کہا ان کی ماں کا نام تو بتاؤ۔ کہتا ہے ان کی ماں کا نام ہے اسما۔ میں نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اسما کا نکاح علی سے پہلے کس کے ساتھ ہوا تھا؟ اس میں تو تاریخ فرق نہیں کرتی، اس میں تو تاریخ سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ رشتوں میں تو تاریخ دو نمبری نہیں کر سکتی۔ اب زہر کا پیالہ پیے گا جواب نہیں دے گا، کیونکہ اون بن علی یحییٰ بن علی کی والدہ اسما کا نکاح علی کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق سے ہوا، اور یہ وہی اسما بنت اویس ہے جس کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق سے پہلے حضرت جعفر طیار سے ہوا تھا۔ اور جعفر کون ہے؟ حضرت علی کے بھائی ہیں۔ جب حضرت علی کے بھائی شہید ہو گئے، ان کی بھابھی بیوہ ہو گئی، علی نے اپنی بھابھی کا نکاح ابو بکر صدیق سے کروایا۔ یہاں پہ تو تاریخ والے متفق ہیں، اور ابو بکر سے اسما کے پیٹ سے بیٹا محمد بن ابو بکر پیدا ہوا، یہاں بھی تاریخ متفق ہے۔ اور ابو بکر کے زندگی میں حضرت اسما حضرت فاطمہ کی بیمار پرسی کرتی رہی، یہاں پر بھی تاریخ متفق ہے۔ حضرت فاطمہ کی تدفین کفن دفن کا سارا انتظام اسما بنت امیس نے کیا، یہاں پر بھی تاریخ متفق ہے۔ حضرت ابو بکر کے بعد اسما کا نکاح حضرت علی سے ہوا، یہاں پر بھی تاریخ متفق ہے۔ اور بیٹا ابو بکر کا ہے، کھیلتا علی کے گھر میں ہے، یہاں پہ بھی تاریخ۔ اور علی کے گھر میں اون پیدا ہو، علی کے گھر میں یحییٰ پیدا ہو،
اور علی کے گھر میں محمد بن ابو بکر کھیلے علی کے ویڑے میں، علی کے سین میں، تو یہ تو اس بات کی واضح علامت ہے کہ آپس میں پیار تھا، آپس میں محبت تھی، نفرت نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے۔ اور اس سے اگلی بات، حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام میں ایک کا نام ابو بکر رکھا، ایک کا نام عمر رکھا، ایک کا نام عثمان رکھا۔ اور آج بھی 72 کربلا کے شہید نکالو تو حسین کے ساتھ علی کے یہ 3 بیٹے بھی کربلا کے شہید ہیں۔ حسین کے ساتھ علی کے یہ 3 بیٹے ابو بکر، عمر، عثمان کربلا کے شہید ہیں۔ شہدائے کربلا کا تذکرہ ابو بکر و عمر عثمان کے بغیر مکمل نہ ہو، حسین کے بھائیوں کا تذکرہ ابو بکر عمر عثمان کے بغیر مکمل نہ ہو، علی کی اولادوں کا تذکرہ ابو بکر عمر عثمان کے بغیر مکمل نہ ہو، تو اس بات کو تاریخی لحاظ سے ہی مان لو کہ 4 یار ایک۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، خلافت راشدہ۔ بلکہ ایک نے تو یہاں تک کہا علی نے جو نام ابو بکر عمر رکھے وہ اس لیے رکھے کہ علی تھے جنگجو، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ دشمن کا چہرہ ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہے۔ جب میں اپنے بیٹے کو بلاؤں نا ابو بکر تو میرے دل میں ابو بکر کی دشمنی تازی ہو، جب میں اپنے بیٹے کو بلاؤں نا عمر تو علی کے دل میں عمر کی دشمنی تازی ہو جائے، بیٹے کو بلاؤں نا عثمان تو آئے تو میرا بیٹا عثمان لیکن دل میں عثمان کی دشمنی تازی ہو جائے۔ بہت اچھی بات ہے، اگر علی نے دشمنوں کے نام پہ بیٹوں کے نام رکھے، اور دشمنوں کے نام بیٹوں پہ رکھنا علی کی سنت ہے۔ ایک بیٹے کا نام تم شمر رکھ لو، ایک بیٹے کا نام تم یزید رکھ لو، ایک بیٹے کا نام تم تھوڑی سی ہمت کر کے حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ابو جہل رکھو، ایک بیٹے کا نام ابو لہب رکھو، حضرت موسیٰ سے محبت کے اظہار کے لیے ایک بیٹے کا نام فرعون رکھو، انبیاء سے محبت کا اظہار کے لیے ایک بیٹے کا نام شداد رکھو، نمرود رکھو۔ کہتا ہے نا جی نا، میری تو اولاد خوبصورت ہے، میں تو نام خوبصورت رکھوں گا۔ تیری خوبصورت ہے، علی کی اولاد خوبصورت نہیں ہے۔ علی کی اولاد خوبصورت ہے یا نہیں؟ اور علی کی اولادوں کے نام بھی خوبصورت ہیں یا نہیں؟ تو تاریخی لحاظ سے بھی اچھے برے کے اختلافات تو ہو سکتے ہیں، لیکن بچوں کے ناموں میں اختلاف، ہونے والے رشتوں میں اختلاف، حسب نسب میں اختلاف، یہ سارا سمجھانے کے بعد اس کو کہو چلو کانوں سے نہیں سنتا، دماغ سے نہیں سنتا، تو آ جاؤ پھر آج فیصلہ اپنے اپنے گھروں کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں، کون علی کے نقش قدم پر ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں دیکھو، کربلا کے شہداء کے نقشے اٹھاؤ، کربلا کے شہداء کے نقشے اٹھاؤ۔ کربلا کے ساتھ محبت کا دعویٰ تیرا بھی ہے، کربلا کے ساتھ محبت کا دعویٰ میرا بھی ہے۔ کربلا کے شہیدوں میں ایک کا نام حسین ہے، کربلا کے شہیدوں میں ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے۔ بس یہیں پہ فیصلہ کر لو، اگر تو یہ نام تیرے گھر اور خاندان میں ہو تو تو کربلائی ہے، اگر میرے گھر اور میرے خاندان میں ہوں تو میں کربلائی ہوں۔ آسان نہیں ہو گیا؟ جس جس کے گھر میں خاندان میں نام حسین ہے ہاتھ کھڑا کر دے، جس جس کے گھر میں رشتہ داروں میں نام حسن ہے ہاتھ کھڑا کر دے، جس جس کے گھر میں رشتہ داروں میں اولادوں میں نام علی ہے ہاتھ کھڑا کر دے، اور جس جس کے گھر میں رشتہ داروں میں نام ابو بکر ہے ہاتھ کھڑا کر دے، نام عمر ہے ہاتھ کھڑا کر دے، نام عثمان ہے ہاتھ کھڑا کر دے۔ آپ نے تمام ناموں پہ ہاتھ کھڑے کیے، آپ کو مبارک ہو، آپ کے گھر کا نقشہ کربلا کے برابر ہے۔ اور میں اس سے بھی کہتا ہوں، یہ کربلا کے شہیدوں کے نام میں نے بتائے، یہ وہ نام ہے جو متفق ہے دونوں طرف سے تاریخ دان متفق ہے۔ اپنی مجلس میں بھی کبھی ہاتھ کھڑے کرواؤ، پتہ چلے کہ وہاں پہ ابو بکر ملتے ہیں یا نہیں ملتے، عمر ملتے ہیں یا نہیں ملتے، عثمان ملتے ہیں یا نہیں ملتے۔ اگر نہیں ملتے تو جھگڑے کی بات نہیں، اپنے چرس پی کر ذاکر کے پیچھے چلنا چھوڑ دے۔ 30 پاروں والا قرآن میں تجھے پڑھ کے بتاتا ہوں۔ ہم نے پنجاب اسمبلی میں آج نہیں، ہم نے قومی اسمبلی میں آج سے قریباً 25 سال پہلے یہ بل پیش کیا تھا
کہ صحابہ کرام اہل بیت عظام ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور صحابہ اور اہل بیت کے گستاخ کے لیے سزا سخت سے سخت ہونی چاہیے، اور اس کے لیے سزائے موت کا قانون بننا چاہیے۔ ہمارا یہ مطالبہ درست تھا یا نہیں تھا؟ اس مطالبے سے کسی مسلمان کو اعتراض ہو سکتا تھا؟ اہل بیت کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ صحابہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اس سے کسی مسلمان کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے مولانا اعظم طارق کو اس بل کے پیش کرنے کی وجہ سے گولی کا نشانہ بنایا، تو گولی چلانے والا بھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ گولی چلانے والا اور جرم یہ بتانے والا رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں، اعظم طارق نام لیتا ہے صدیق اکبر کا اس زمانے میں، تم نے جا کے گولیاں چلائی، مقدمات قائم کیے، لیکن ہم نے الحمدللہ اپنے کاز اور مشن کو قانون ساز اداروں کے ذریعے پورا کرنے کے لیے جس اخلاص کے ساتھ آواز اٹھائی تھی، آج علامہ اعظم طارق نہیں ہیں، لیکن سردار محمد یوسف خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں قرارداد پیش کرتے ہیں صحابہ اہل بیت کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون بنے۔ آج علامہ اعظم طارق نہیں، سردار محمد عتیق سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اسمبلی میں قرارداد لاتے ہیں صحابہ اہل بیت کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون بنے۔ آج علامہ اعظم طارق نہیں، قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے صالح محمد، جماعت اسلامی کے عبد الاکبر اور مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی آواز اٹھاتے ہیں صحابہ کے گستاخ کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے۔ قربانی دینے کے بعد پہلے ایک زبان تھی، اب پورا پاکستان بول رہا۔ زندہ ہے جنگوی، زندہ ہے فاروقی، زندہ ہے اعظم، زندہ ہے اعظم، زندہ ہے اعظم، نعرہ تکبیر۔ علامہ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ نے 2003 میں جب پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں صحابہ کرام کے ناموں کو نکالنے بارے یادداشت اسمبلیوں تک پہنچائی گئی، علامہ اعظم طارق نے جب اس یادداشت کو پڑھا اور اسلام مخالف طبقے کی طرف سے ہونے والی یہ سازش کہ نصاب تعلیم سے صحابہ کے نام نکالے جائیں، علامہ اعظم طارق نے اس وقت فرمایا تھا تم صحابہ کے نام کتابوں سے نکالو گے، ہم تمہیں نکال کر اسمبلیوں سے باہر پھینکیں۔ اور اس وقت جب انہوں نے آواز اٹھائی، پرویز مشرف کو انہیں فون کر کے یہ کہنا پڑا کہ آپ اطمینان رکھیں صحابہ کے نام نصاب تعلیم سے نہیں نکالے جائیں گے۔ علامہ اعظم طارق کی شہادت کے بعد ان 17 سالوں میں آپ نے دیکھا آئے روز سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو پتہ چلتا آیات جہاد کو نکالا جا رہا ہے، ختم نبوت کے مضامین کو نکالا جا رہا ہے، صحابہ اہل بیت کے واقعات کو نکالا جا رہا ہے۔ دشمن نے اپنا کام شروع کیا، قادیانی اور رافضی ایجنٹوں نے نصاب تعلیم میں مسلسل نقب زنی کی۔ ہم 18 سال کے بعد اسمبلی میں پہنچے، الحمدللہ ہم نے پنجاب اسمبلی میں یہ قانون پاس کروایا، مطالعہ پاکستان، تاریخ، اسلامیات، ان کے حقوق پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے لے کر ہم نے علماء کرام کے سپرد کر دیے ہیں تاکہ آئندہ کوئی قادیانی اور رافضی صحابہ اہل بیت اور بالخصوص ختم نبوت کے مضامین پر ڈاکہ نہ مار سکے۔ الحمدللہ یہ قانون پاس کر کے ہم نے رافضی اور قادیانی ہاتھوں کو کاٹ دیا، اور الحمدللہ آپ کے بھائی کو یہ اعزاز حاصل ہے، ہم اس قانون کو پاس کر چکے ہیں کہ پہلی جماعت سے لے کر 5ویں جماعت تک پنجاب کے تمام سرکاری غیر سرکاری سکولوں میں ناظرہ قرآن لازمی پڑھایا جائے گا۔ ہم یہ قانون پاس کر چکے ہیں کہ 6ٹھی جماعت سے لے کر 11ویں جماعت تک پنجاب کے تمام سرکاری غیر سرکاری سکولوں میں قرآن مجید کا ترجمہ لازمی پڑھایا جائے گا۔ وہ جو کہتا ہے حضور کے جانے کے بعد 3 رہ گئے تھے،
ہم نے قانون بنا کے اس کے منہ پہ وہ چماٹا مارا ہے کہ ہمارے چماٹے کی لالی قیامت کی صبح تک نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ قائد تیری جرت کو، قائد تیری جرت کو، قائد تیری استقامت کو، نعرہ تکبیر۔ 28 ستمبر یہ چند دن پہلے تمام پنجاب اسمبلی میں پارٹیوں نے متفقہ طور پر یہ قرارداد صوبائی اسمبلی میں پاس کی کہ پنجاب کے جتنے بھی سرکاری دفاتر ہیں، دفتر ایس ایچ او کا ہو یا ڈی پی او کا ہو، دفتر پٹواری کا ہو یا ڈپٹی کمشنر کا ہو، دفتر چیف سیکرٹری ہوم سیکرٹری کا ہو، آئی جی کا ہو، کوئی بھی سرکاری دفتر ہو، اس کی پیشانی پر یہ حدیث لکھی جائے گی، انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ترجمے کے ساتھ لکھی جائے گی، اور شہر کے داخلی خارجی راستوں پر باب ختم نبوت قائم کیے جائیں گے، اور محافظین ختم نبوت ابو بکر و عمر عثمان و علی کے نام لکھے جائیں گے۔ آپ اپنے علاقوں میں باب ختم نبوت بنائیں گے انشاءاللہ، ان پر قرآن مجید کی یہ آیت اور حدیث مبارکہ کو لکھیں گے، محافظین ختم نبوت ابو بکر و عمر عثمان و علی کے نام لکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ پاکستان کے طول و عرض میں ناموس رسالت صحابہ و اہل بیت کے لیے دی جانے والی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ رحمت للعالمین مسجد سے لے کر وزیر آباد کی سڑکوں پر گرایا گیا خون یہ ایک دن رنگ لائے گا۔ جنگ کی دھرتی پر علامہ حق نواز جنگوی سے لے کر سیشن کورٹ کے احاطے علامہ ضیاء الرحمن فاروقی کے بیت لہو تک 6 اکتوبر 2003 کو علامہ اعظم طارق کے گولڑا موڑ پر چھلی ہونے والے لاشیں، اور اس سے پہلے مولانا عبداللہ شعیب ندیم حبیب الرحمان صدیقی کی شہادت، کراچی سے لے کے کشمیر تک شہید ہونے والے علماء کارکنان اہل سنت کا خون رنگ لائے گا، اور انشاءاللہ پاکستان میں نظام خلافت راستہ کا جھنڈا لہرائے گا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، تاجدار ختم نبوت، خلافت راشدہ۔ 22 جمادی الثانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ آپ جن علاقوں سے تشریف لائے ہیں اپنے اپنے علاقوں کا کام اپنے ذمے لے کر جائیں۔ 1 جمادی الثانی سے لے کر 21 جمادی الثانی تک ہر مسجد میں، ہر گلی میں، کوچے میں، چوک میں، چوراہے میں، ڈیرے پر خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق کے عنوان سے آپ پروگرامات کا انعقاد کریں گے انشاءاللہ۔ مختصر لیکن جامع پروگرامات آپ کریں گے، اور 21 جمادی الثانی کو آپ اپنے علاقوں سے چھوٹے بچوں کے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق کے جلوس نکالیں گے انشاءاللہ۔ چھوٹے بچوں کو نکالیں گے، جو چھوٹے بچے یہاں 15 سال سے کم بیٹھے میں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے، جلوس نکالیں گے انشاءاللہ۔ اور 22 جمادی الثانی خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ ہمارا عرصہ 35 سال سے حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ ہے یوم ابو بکر صدیق کو سرکاری سطح پر تعطیل کا اعلان کر کے منایا جائے۔ آپ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے 22 جمادی الثانی کو اپنے گھروں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں، نکلیں گے انشاءاللہ۔ جوان نکلیں گے، بوڑھے نکلیں گے، بچے نکلیں گے، اور انشاءاللہ 22 جمادی الثانی کو ہم حکومت پر اس بات کو واضح کریں گے کہ صدیق اکبر کے گستاخ کے لیے بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا متفقہ مطالبہ ہے کہ سزائے موت کا قانون بننا چاہیے، اور اس کے لیے اگر آپ کو اسلام آباد آواز دی گئی تو آپ آنے کے لیے تیار رہیں گے؟ آپ کو پنجاب اسمبلی کی طرف بلایا گیا تو آنے کے لیے تیار رہیں گے؟ صحابہ ہمارے محسن ہیں، آنے والے بلدیاتی انتخابات ہوں،
یا عام انتخابات ہوں، وہ زبانیں جو حضور کی ختم نبوت کے لیے اسمبلی میں خاموش رہتی ہیں، وہ زبانیں جن سے صحابہ اور اہل بیت کے ترانے کبھی نہیں سنے گئے، وہ لوگ جو حضور کے صحابہ اہل بیت کے گستاخ کے لیے اپنے سیاسی منصب کو سہولت کار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہمارا ووٹ ہو سکتا، ہماری سپورٹ ہو سکتی؟ ہو سکتا ہے آپ کو الیکشن کے موقع پہ آ کے کوئی کہے مہربانی کر سو میں سڑک دیتی ہے، اس کو سڑک چاہ کے لے جا، صحابہ قرآن دیتا ہے۔ صحابہ نے قرآن دیا یا نہیں دیا؟ سڑکیں لوگ ادھوری بناتے ہیں، صحابہ نے پورا دین دیا یا ادھورا دین دیا؟ قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ بلند آواز سے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے محبت سے، شوق سے، لگن سے، محبت صحابہ میں جس کا ہاتھ اٹھے اللہ اس ہاتھ کو کبھی محتاج نہ کرے۔ صحابہ کون ہیں؟ ہمارے محسن ہیں۔ قرآن کو لکھنے والے کون ہیں؟ محمد کریم کے اول شاگرد کون ہیں؟ ختم نبوت کے مجاہد کون ہیں؟ اول حضور کے خادم کون ہیں؟ رضاکار کون ہیں؟ بے سر و سامانی کے عالم میں حضور کا ساتھ دینے والے کون ہیں؟ ہمارے پیر کون ہیں؟ ہمارے محسن کون ہیں؟ صحابہ صحابہ کہتے رہو گے، 22 جمادی الثانی تک مسلسل پروگرامات کرو گے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر۔